وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے مسلمان بندوں کو سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے. 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 بار فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے، سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے ان کو زمین سے اٹھا لیا جائے اور آسمان کے قریب لے جا کے ان کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو ایک ہی فرشتے نے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے زمین پہ جب ان کو پھینکا گیا تو وہ اتنی زور سے لگے کہ نیچے سے پانی نکلا ہے۔ اللہ پاک سورہ حج میں فرماتا ہے جو شرک کرتا ہے وہ دوسری تیسری منزل سے نہیں گرا، بلکہ وہ ایسے ہے جیسے اس کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں سارے انبیاء کا نام لیا ہے، ان کی اولادوں کا، ان کے ماں باپ کا، ان کے خاندانوں کا، یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی جنتی لوگ گزرے ہیں سب کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ کے قریبی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ لیکن حضرت جی اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جب یہ عنوان شروع کر دیا جائے تو مسلمان کہتے ہیں قاری صاحب نے یہ کون سا موضوع چھیڑ لی، شرک والا موضوع، یہ کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے، یہ تو کافروں کے لیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان بارڈر سے پار والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ قرآن و حدیث کی نوری سوچ یہ نہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سورہ زمر کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے حبیب آپ سے پہلے بھی ہر پیغمبر ہر رسول کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں، اور آج آپ کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ اللہ نے اس شرک سے پیغمبروں کو ڈرایا ہے، رسولوں کو ڈرایا ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً ڈراتے رہتے تھے، ان سے زیادہ تو ہم مسلمان نہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے فرمایا ابو الدرداء لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی آپ نے شرک نہیں کرنا، ان کتے ہوتا بھلے تجھے پکڑا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے کیے جائے، تیرے بازو کاٹے جائیں، تیری ٹانگیں کاٹی جائیں، مجبور کیا جائے شرک کرنے پہ، ابو الدرداء جسم کٹوا لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ او حرکتا، بھلے تجھے کوئی اٹھائے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تجھے آگ میں پھینک دے، آگ میں پھینکا جانا برداشت کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔
یہ عنوان ایسا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ ہوتا رہے. اللہ پاک کو وہ مسلمان واعظ بڑا پسند ہے، وہ سننے والا بڑا پسند ہے جو اللہ کی اس غیرت کا تذکرہ کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ایک واعظ، ایک واعظ کرنے والا واعظ کر رہا ہے، اور اس کا واعظ اللہ کو اتنا پسند آیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا. کیا وہ واعظ کر رہے تھے؟ واعظ کرنے والا باپ ہے، سننے والا بیٹا ہے. باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو واعظ کیا کر رہا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ بیٹا شرک نہیں کر. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے بیٹا شرک کے قریب نہیں جا. اس لیے ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ بات سمجھیے کہ ہمیں اس عنوان کی بڑی ضرورت ہے. اب آتے ہیں کہ شرک کہتے کس کو ہے. سورہ جن میں اللہ فرماتا ہے قل انما ادعو ربی. اے میرے حبیب فرما دے، آپ بول دیں انما ادعو ربی. میں جب دعا مانگتا ہوں، میں جب التجا کرتا ہوں، میں جب غیبی مدد کے لیے آواز دیتا ہوں تو میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی انسان ہے نا، انسان کی ساری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں. کبھی بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات اتنے بڑے بڑے دکھ آ جاتے ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. آپ قرآن پاک پڑھ گئے، کوئی پیغمبر دنیا میں سکھی نہیں گزرا. ہر پیغمبر کی دنیا کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کسی پیغمبر نے کسی دکھ میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا. حضرت جی میرے اور آپ کے دکھ کیا ہیں؟ قرآن پاک سے پیغمبروں کے دکھوں کی ہسٹریاں کھولنے تو روح کانپ جاتی ہے. اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہے، 12 بیٹے، ان 12 میں سے ایک سب سے زیادہ پیارا ہے. فطرتی طور پہ باپ کو کسی بیٹے سے لگن، محبت، پیار زیادہ ہوتا ہے. بیٹوں والوں اپنے پیارے بیٹے کو ذہن میں رکھ کے یہ قرآن کی داستان سنو. پیارا بیٹا، اور بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب یہ دکھ تو حضرت جی ایک باپ ہی جانتا. سیانے کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر آ ہی جاتا. اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے. اتنا بڑا دکھ آیا. اب یعقوب علیہ السلام کے حضرت جی گھر کے بزرگ تھے، گھر کے باپ ان کا پیغمبر تھا. اسحاق علیہ السلام قبر پاس بنی ہوئی، اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے.
جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا، ان کی قبر بھی پاس ہے۔ سورہ یوسف کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنی مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے باپ دادا کو آواز دی ہے، انہوں نے بولا ہو کہ یا اسحاق مدد، بابا اسحاق تیرے پوتے پہ، تیرے بیٹے پہ اتنا بڑا دکھ آ گیا، میری مدد کے لیے پہنچ۔ اپنے دادا کو آواز دی، نہیں، وہ جانتے تھے باپ دادا جتنی مرضی شان والے ہوں لیکن کسی کو اللہ کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے آواز دی تو کیا دی؟ واللہ المستعان۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ واللہ المستعان، اے میرے اللہ اتنے بڑے دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے، میرے بیٹے کو تو ہی واپس کر سکتا ہے۔ 1 سال روئے، 5 سال روئے، 10 سال روئے، 15-20 سال۔ ہم تو ادھر 1-2 سال کے بعد راستے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن دیکھ اللہ کے آگے اتنا روئے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن باپ دادا کی قبر کا ایک بار بھی رخ نہیں کیا کہ میں بیٹا باپ دادا سے مانگتا ہوں۔ ادھر پاک پتن والا اور ہے، لاہور والا اور ہے، اجمیر والا اور ہے، سندھ والا اور ہے، لیکن ان کے تو اپنے بزرگ تھے، لیکن وہ بھی شہنشاہ ہے۔ جب آزماتا ہے تو حضرت جی کمال ہوتا ہے۔ میرے حبیب فرمایا کرتے تھے آزمائش ایمان کے مطابق ہوتی ہے، جتنا مضبوط ایمان ہو اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان کیا چیز ہے؟ وہ پیغمبر مضبوط ایمان والے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی، بیٹوں نے آگے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو، اب پھر بھی روز ضرور پڑے۔ کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن شہنشاہ میں پھر بھی تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں۔ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اے میرے اللہ میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ اتنی بڑی آزمائش میں بھی انہوں نے شکایت اللہ کے آگے کی، غیبی مدد کے لیے انہوں نے اللہ کو پکارا۔ حالانکہ بیٹے مذاق کر رہے تھے کہ یوسف کو تو چھوڑو، تم اس بیٹے کی فکر کرو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹھو لا تیاسوا من روح اللہ، بیٹا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے نہ ہو، جو اللہ کو مانتے نہ ہو، جو اللہ کی طاقت سے واقف نہ ہو، جو اللہ کے علم سے واقف نہ ہو، جو اللہ کی قدرت سے واقف نہ ہو۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان مرتے دم تک بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ انہوں نے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی، پھر اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ سورہ یوسف پڑھیے، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی تھی۔ یہ ساری داستان ذکر کرنے کے بعد 30-35 سال یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے آزمایا تھا، ان ساری آزمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، باپ میں کئی ایسے ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرک۔
اللہ سمجھانا چاہتا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ میرے یعقوب پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے نہ باپ کو آواز دی، نہ دادا کو، نہ پردادا کو، نہ کسی ولی کتب ابدال کو، نہ پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو. انہوں نے غیبی مدد کے لیے اتنے لمبے سال بھی اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو آواز دیتے رہے. لیکن بعد میں کئی آئیں گے ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرک. کوئی سیالکوٹ والے کو آواز دے گا، کوئی سمڑیال والے کو، کوئی لاہور والے کو، کوئی پاک پتن والے کو، کوئی ملتان والے کو، کوئی اجمیر والے کو، کوئی کربلا والے کو، کوئی مدینے والے کو. طرح طرح کے لوگ معبود بنا لیں گے. اللہ کہتا ہے بعد میں کئی کلمہ پڑھیں گے لیکن رہیں گے مشرک. پیغمبروں کے بڑے بڑے دکھ آئے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. دیکھ پیغمبروں کی بے بسی کا عالم کیا ہے. بس صرف بھول ہی ہوئی تھی، اللہ سے اجازت لینا ہی بھولے تھے. ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی کہ یہ کوئی نوائے وقت، یہ کوئی اور اخبار نہیں ہے، یہ قرآن کی داستان ہے. ملا پکار اٹھا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ کشتی کی سواریوں، ادھر کوئی بوتیا کوئی بابا تمہارے کام نہیں آئے گا. ادھر بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو. سب اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ بچا لے. وہ تو ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہی ہو گیا. اس نے کہا لوگوں، پہلے بھی کشتی طوفان میں پنستی تھی، میں آسمان والے کو آواز دیتا تھا، وہ نجات دے دیتا تھا. لگتا ہے میری کشتی میں آج وہ آ گئے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ سب کو تو نہ لے ڈوبے. سورہ یاسین سے اگلی سورہ صافات اس کا آخری رکوع ہے. جب ملا نے یہ بولا کوئی بھی نہ اٹھا. جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتے. حضرت جی ایک طرف یہ تو نوری علم ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی داستان ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لوگ اس کے مقابلے میں تجھے گپے سناتے ہیں، تجھے کہانیاں سناتے ہیں، تیرا مذہب بدلتے ہیں، تیرے دین ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں. جھوٹی داستان. اللہ کی قسم ہم کسی بزرگ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو کسی نے گپ پکڑی ہے کہ بس پیر صاحب کے نام کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا بڑھیا نے. پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب کو اس میں تو غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا. ہم کہتے ہیں لوگوں یہ ظلم ہے. بزرگ پیر ایسے نہیں تھے. جتنے بھی اللہ کے دوست گزرے ہیں، سچے پیر گزرے ہیں، اللہ کی قسم وہ تو ایسے تھے لوگ ان کو پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے بد دعا بھی نہیں دیتے تھے. وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کرتے تھے. وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی. حضرت جی دیکھ اللہ کا پیغمبر کشتی میں سوار ہے. اگر اللہ پار نہ کرنا چاہے کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتا. دو کھڑے ہو گئے، دھکے دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر. یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. رب کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. جب مچھلی کے پیٹ میں آنکھیں کھلی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا اے شہنشاہ
تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے محلے دار جاتے ہیں۔ پوچھ اپنے مولانا صاحب سے، مجھ پہ یقین نہیں آتا تو اپنے مفتی سے پوچھ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بے بسی کے عالم میں غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی؟ اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ اللہ کی قسم یہ اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں نہ اپنے باپ کو، نہ دادا کو، نہ پردادا کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو نہیں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیری گاڑی میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں ہے، تیری فیکٹری میں ہے، شاید تیرے گھر تک اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اللہ کہتا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگوں اور گزرے ہوئے میرے پیغمبروں پہ بڑے بڑے تو کھائے، لیکن کسی پیغمبر نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ بھی تو کھائے۔ آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ حضرت جی نہ کسی ولی کو آواز دیتے تھے، نہ کسی علی کو، نہ کسی گزرے ہوئے پیغمبر کو، نہ اسماعیل علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ بابا جی آدم علیہ السلام، نہ فرشتوں کے سردار جبریل کو نہیں، آپ بھی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے تھے۔ حدیث کی ہر کتاب میں ہے، سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے دشمن نے آپ کی تلوار کو اتارا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے حبیب کے ہاتھ خالی ہے، تو حضرت جی میرے حبیب علیہ السلام نے کس کا نام لیا؟ اللہ کا نام لیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ، میرا اللہ بچائے گا، اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا، کہا تم بتاؤ اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ رونے ہی لگا۔ میرے حبیب علیہ السلام کی رحیمی پہ قربان جاؤں، اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ جس نے میرے حبیب پہ قاتلانہ حملہ کیا، میرے پیغمبر نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت جی پھر سے سنیے، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی فیملی سے لے کے اپنے ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ نہ کسی بزرگ سے گزرے ہوئے، نہ کسی پیغمبر سے، نہ ولی سے، نہ کتب ابدال سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ چھلے کڑے دھاگے سے، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی فیملی کو بھی، اپنے امتیوں کو بھی حضرت جی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کے ساتھ جوڑا۔ میرے حبیب علیہ السلام کے پاس آپ کی پیاری بیٹی آئی ہوئی ہے، چھالے دکھا رہی ہے کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کے، غلام اور لونڈیاں ہیں، کوئی ایک غلام کے لونڈی دے دیجئے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا جو طلباء پڑھنے والے ہیں ان کے لیے میرے پاس کھانا نہیں ہے، ان غلاموں کو بیچ کے میں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ خالی لٹا دیا، رات کو گھر چلے گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا، جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ کیسے چھوڑا؟ نہ آپ نے تعویذ دیا۔ حضرت جی انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورت ترجمے کے ساتھ نیٹ پہ موجود ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ایک ایک حدیث نیٹ پہ ہماری زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، خود تحقیق کر کے دیکھیے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تعویذ نہیں دیا، چھلا نہیں دیا، کڑا دھاگا نہیں دیا۔ یہ لوگوں نے آج اپنے بزنس کاروبار بنائے ہیں،
وہ میرے اور آپ کے دین سے کھلواڑ کرتے ہیں حضرت جی۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد جناب علی پاک کو اللہ کے ساتھ جوڑا، کہا بیٹا فاطمہ جب رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، کہ بندے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں تھکتا، اللہ ہر عیب سے پاک ہی پاک ہے۔ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اور 34 دفعہ اقرار کیا کرو اللہ اکبر۔ ہمارا تعلق اس سے ہے جو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ پورے مدینے پہ قیامت برپا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی پہ تہمت لگ گئی۔ 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر آ گئے، سیدہ عائشہ کو سامنے بٹھایا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے آپ نے فرمایا ایسے دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ۔ عائش اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میرے محبوب پیغمبر نے یہ بات بولی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، میں نے بابا کو کہا بابا تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ جناب صدیق روتے ہوئے چلے گئے، کہتا ہے نہیں ادھر ہمارا بولنا نہیں بنتا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا اے اماں، آئے میری ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ ماں ام رومان نے بھی جواب دے دیا نہیں بیٹا ہمیں ڈر ہے کہیں ہماری آواز اونچی ہو جائے، ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے، ہم نہیں بول سکتے۔ جب باپ نے بھی جواب دے دیا، ماں نے بھی جواب دے دیا، میری امی عائشہ نے پھر غیبی مدد کے لیے حضرت جی کس کو آواز دی؟ اللہ سچ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میرے بندوں کو کہہ دو انی قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ پیغمبر دور ہے، باپ دور ہے، ماں دور ہے، سارے رشتہ دار دور ہیں، لاہور والا دور ہے، ملتان والا دور ہے، اجمیر والا دور ہے، کربلا والا دور ہے۔ اللہ کہتا ہے انی قریب، او میرے بندو تمہارے سب سے زیادہ قریب تمہارا رب ہے، میں تم سے تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے اور سیڑھیاں تلاش کرنے والوں، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں دینے والوں، اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل سے کوئی فریاد اٹھے، تمہارے اپنے کان نہ سن سکے، اللہ عرض سے تمہاری وہ فریاد بھی سنتا ہے۔ میری امی ایسا کہتی ہے جب ماں باپ نے جواب دے دیا تو پھر میں نے اپنے رب کو آواز دی، دل ہی دل میں میری صدا کو میرا باپ نہ سن سکا، میری ماں نہ سن سکی، میرے پیغمبر نہ سن سکے، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ نے عرض سے سن لی۔ جب میں نے اللہ کو آواز دی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ تیرے پیغمبر کے آگے سے میں بول نہیں سکتی لیکن تیرے آگے تو شکوہ کر سکتی ہوں، تیرے آگے تو شکایت کر سکتی ہوں۔ دیکھ ادھر عقیدہ توحید کی اخیر ہو گئی، میری اور آپ کی امی عائشہ کے پاس سامنے زندہ کون بیٹھے ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات کے ولیوں کو توڑ دے، میرے پیغمبر کے ساتھ آقا فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی، پھر 100 آدمی، پھر 1000 سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے زندہ سامنے بیٹھے ہیں جن کی شان کا مقابلہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، معراج کی رات بھی
इस बात की गवाह है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को लेकर जिब्रील अमीन बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, सारे अंबिया रसूल जमा थे। किस लिए जमा है? अल्लाह ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील ने मेरे हबीब को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। जिनकी शान का मुकाबला पैगंबर भी नहीं कर सकते, वो जिंदा सामने हैं। और मेरी और आपकी माँ आयशा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई। उन्होंने या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहा, उन्होंने या अली मदद नहीं कहा, या इस्माइल मदद नहीं कहा, या इब्राहिम मदद नहीं कहा, या आदम मदद नहीं कहा, या जिब्रील मदद नहीं कहा। वो जानती थी गैबी मदद के लिए पैगंबरों को नहीं, वलियों को नहीं, चाहे वो जिंदा हो या मिट्टी के नीचे दब जाए, किसी को नहीं। गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज देते हैं। जब अल्लाह को आवाज दी तो अल्लाह ने मदद किया, कमाल कर दिया। फरमाती है थोड़ी देर ही गुजरी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पसीना साफ कर रहे हैं और कह रहे यस ओ ऐस उठो, कूमी अहमदिल्लाह, उठो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने तो तेरी शान में कुरान उतार दिया है। पहले भी कई औरतों पे तोहमत लगी, कभी बच्चा बोला, कभी कोई शायद बोला, कभी कोई बोला, लेकिन इधर अकीदत तौहीद की अखीर थी, इधर अल्लाह खुद बोला है और अल्लाह ने कुरान उतारा है। क़यामत तक मेरी अम्मी ऐसा के तस्करे होते रहेंगे, क़यामत के दिन भी जब जन्नती हाफ़िज़े कुरान, कारी कुरान, जब उसको जन्नत में कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, जब सूरह नूर आएगी मेरी अम्मी ऐशा के तज़किरे हाफ़िज़े कुरान जन्नत में भी करेंगे। ये अकीदा तौहीद है, जो तौहीद में आला मुकाम हासिल करता है अल्लाह उसको भी आला शान अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइर।